بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطرتی تھا۔ اس اتحاد میں ہونے کے باوجود اتحادیوں میں فاصلے بڑھتے گئے اور ایک دوسرے پر یہ الزام لگتا رہا کہ سازش ہو رہی ہے یا چلاکی کی جا رہی ہے۔ جوش و جذبے سے بننے والا، حکومت کو ایک ہی دن میں ختم کرنے والا یہ اتحاد مختلف موقعوں پر مختلف رنگ بدلتا رہا۔ آج اس کی تفصیلات بتائیں گے ناظرین۔ تاہم حکومتی اتحاد بھی عجیب و غریب رنگ بدل رہا ہے۔ اس کی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے پجامہ کس کا تھا، حکومتی اتحاد کیسے چل رہا ہے۔ بہرحال موجودہ احتجاج ناظرین، آپ سب اس سے آشنا ہیں کہ 11 جماعتوں نے حکومت کے خاتمے، موجودہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے جو 2018 کو وجود میں آئی، ختم کرنے کی ہر ممکن دھمکیاں، کوشش، وارننگ، احتجاج، لانگ مارچ، استعفے، اسمبلی ختم کرنا، بیٹھنے نہیں دیں گے، بھگا دیں گے جیسے ڈائلاگ سامنے آئے۔ لیکن حالات کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بڑی گیم کی۔ اب مسلم لیگ نون سمجھتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کو ناکام کرنے کے ساتھ ساتھ آصف علی کی زرداری کی، سابق صدر آصف علی زرداری کی دانش مندی کہہ لیں، چلاکی کہہ لیں، حکمت کہہ لیں یا سازش بھی شامل ہے۔ یہ ان کے پی ڈی ایم کے کچھ قائدین کا خیال ہے۔ میری کچھ لیڈروں سے گفتگو ہوئی اور خاصی دیر مختلف لوگوں سے ہوتی رہی۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو بڑے پرعزم تھے کہ جنوری میں، دسمبر میں حکومت چلے جائے گی، پہلے 8 دسمبر میں چلے جائے گی، پھر 13 دسمبر کو، اب پہلے اصل خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بات چھوڑی گئی کہ ہم آئینی طریقے سے حکومت کو بھیجیں گے، وہ ہے عدالتیں یا عدم اعتماد۔ اب یہ بات ذرا غور کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے ناظرین، آپ لوگوں کے سمجھنے والی ہے، ہمارے سمجھنے والی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں حکومت کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ، اور کاف لیگ اور ایم کیو ایم کہا جاتا ہے عوام کی پرزور طاقت کی وجہ سے ان کے ساتھ اتحادی ہیں۔ جب تک یہ اتحادی ہیں، حکومت کے خلاف عدم اعتماد کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آصف علی زرداری نے بہت سارے ڈائلاگ، بلند و بالغ دعووں کے بعد ایک بات کر چھوڑی، جوش خطابت میں ان کے بے صاحبزادے بلاول نے بھی بہت سی گفتگو کی کہ ہم عدم کورٹ کے خلاف، کورٹ کے ذریعے بھیجنے کا ابھی کوئی قریب کوئی دور تک حالات نہیں ہیں۔ وزیر اعظم خود ریزائن دے تو وہ تو ناممکن بات ہے، وہ تو جس طرح اقتدار کے ساتھ ہے وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیں گے، اور یقیناً ان کو 5 سال کا مینڈیٹ عوام نے دیا ہے تو انہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ان کی دھمکیوں سے استعفے دینے والے نہیں ہیں، یہ بات تو شاید آپ لوگ اور میں بھی تھوڑا سا جانتا ہوں۔ اور دوسری طرف جو لوہے کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، وہ بڑی مضبوط سپورٹ پاکستان میں کھلاتی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا عدم اعتماد لایا جائے گا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس پر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی قیادت، جو باغی قیادت ہے اپنی ہی پارٹی سے، جن کا خیال ہے کہ طاقت سے حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، دھمکیوں سے کیا جا سکتا ہے، دہشت سے کیا جا سکتا ہے، تشدد سے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مشاورت کی کہ یہ آصف علی زرداری کی عدم اعتماد کی تو گیم چال لگتی ہے۔ آپس میں انہوں نے مشاورت کی کہ جب سے اے پی سی بنی ہے ستمبر سے، پیپلز پارٹی کی ایک گرفتاری نہیں ہوئی، کسی کو بلایا نہیں جاتا، جبکہ نون لیگ کی گرفتاریوں میں بھی تیزی آئی، مولانا فضل الرحمان کے قریبی لوگوں کو بھی پکڑا گیا، اربوں روپے کی کرپشن کے انکشافات بھی ہوئے، گو کہ مولانا اس کو، نیب کو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں ان کے بقول۔ تو مریم نواز نے اپنے ایک شاطر استاد کے ذریعے پتہ کیا کہ پتہ کریں یہ سازش ہے یا
ان کی حکمت عملی آصف علی زرداری کی، پھر ان کے شاطر استاد جنہوں نے ان کو اس سٹیج میں پہنچایا اور مسلم لیگ کو ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ آصف علی زرداری کی چال ہے، کیونکہ عدم اعتماد جب تک کاف لیگ حکومت کے ساتھ ہے اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ یہ دونوں جماعتیں کس طاقت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، نہیں آئیں گی تو ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے تو مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی، اور عمران خان پہلے سے کئی گنا مضبوط ہو جائے گا۔ اگر عمران خان مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے سے عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پی ڈی ایم احتجاج کے بھی قابل نہیں رہے گی، دھرنا تو دور کی بات، استعفے تو دور کی بات، جلسے جلوسوں کے قابل بھی نہیں رہے گی، کیونکہ لوگ کہیں گے ایک آئینی راستہ آپ نے اپنایا جس پر آپ ناکام ہو گئے، اب کس بنیاد پر آپ وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو، آپ کی اسمبلی کے اراکین اسمبلی نے ووٹ نہیں دیے؟ ناظرین، اس بات پر نواز شریف کے ساتھ لندن میں رابطہ کیا گیا، اور نواز شریف نے کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی سازش نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر خواجہ آصف جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، انہوں نے جیل سے بھی پیغام بھیجا نواز شریف کو، مریم کو نہیں، کہ عدم اعتماد کی چال پی ڈی ایم کو دراڑ ڈالنے کی نہیں، پی ڈی ایم کو تباہ کرنے کی نشانی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے، پھر وہ کامیاب نہ ہو اور عمران خان اور مضبوط ہو کر آگے سینٹ میں مزید سیٹیں لے کے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کرے، لہذا آصف علی زرداری پہ بھروسہ نہ کیا جائے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور کہا کہ عدم اعتماد آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جبکہ نمبر گیم میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، عدم اعتماد تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ جس پر انہوں نے کہا نہیں، میرے انسائیڈ بات ہے، ایک ریئل ٹائکون کا بندہ ہے، اسٹیٹ کا کرتا ہے، زمینوں کا کام کرتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس پر ناظرین انہوں نے کہا نواز شریف نے کہ یہ ممکن نہیں لگتا، ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنا تو چاہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری کو آپ ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے لفظوں کا چناؤ بہتر انداز میں کیا، اور اس کی مشاورت انہوں نے اپنے بہت سارے رہنماؤں سے کی۔ انہوں نے کہا جی عدم اعتماد صرف اسی صورت میں کام ہو سکتا ہے اگر آصف علی زرداری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکومتی اتحادیوں سے قریبی مراسم ہیں، رابطے ہیں، اور وہ عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف، جو دونوں آپ کے اتحادی رہے، آپ کے دور میں کاف لیگ پرائم منسٹر سے پرویز لائی اور ایم کیو ایم بھی کئی مرتبہ آپ کے اتحادی رہی ہے، تو آپ ایسا کریں ان دونوں جماعتوں پہ ایک شرط رکھیں کہ دونوں جماعتیں اتحاد حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہیں اور اپوزیشن کا حصہ بنتی ہے، اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کا سوچیں گے، ورنہ یہ مشورہ نہیں بلکہ یہ کھائی میں پھینکنے والی بات ہے اپوزیشن کو۔ ناظرین، اس پر آصف علی زرداری بعض ذمہ دار ذرائع کے مطابق خاصے ڈیفینسو ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اپنے جو ساتھیوں سے کہ انہیں پی ڈی ایم کو میرے پر اعتماد نہیں رہا۔ اس پر انہوں نے اپنی کچھ کابینہ کچن کیبنٹ کے لوگوں کی میٹنگ بلائی اور انہیں کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرائیں، تو لیکن مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ عدم اعتماد لانا ہے، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کی کیا تمام جماعتیں ساتھ دیں گی، لیکن ایک شرط پر کہ حکومتی اتحادی ان سے علیحدگی کا اعلان کرے اور اپوزیشن میں شمولیت کرے۔ ناظرین، اس کے بعد آصف علی زرداری بھی خاموش ہو گئے اور بلاول بھٹو کو انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے کر دیا۔ تو حقائق ایسے انسائیڈ جب ہم نے انفارمیشن لی، مختلف ذرائع سے بات کی، مختلف ذمہ دار حلقوں سے بات کی، سیاستدانوں سے بات کی، طاقتور حلقوں سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالنے کے لیے عدم اعتماد کا جانسا ہم نے ہی دیا تھا، لیکن نواز شریف شاطر آدمی ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ حالات کی سنگینی کو بھانپ گئے
اور انہوں نے آصف علی زرداری کے آگے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے حکومتی اتحادی حکومت سے علیحدگی کرے، لہذا اب پی ڈی ایم کا مستقبل مجھے کوئی زیادہ آج کی صورت تک 21 جنوری 2021 تک بہت مضبوط نہیں لگتا۔ تاہم اب سے 10 دن بعد جو پی ڈی ایم نے عمران خان کو حکومت سے علیحدگی کی وارننگ دی ہے، یعنی کہ 31 جنوری تک انہوں نے کہا استعفیٰ دے دے، وہ 10 دن رہ گئے ہیں، اور استعفیٰ تو دور کی بات، عمران خان صاحب آج کل وزیرستان میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر زیادہ گرجے برسے، اور اتنے برسے کہ جوش خطابت میں وہ بھول گئے کہ فارن فنڈنگ کیس کتنا سنگین ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی لائیو کوریج کی جائے۔ لہذا اب تک کی حالات کے مطابق اپوزیشن پی ڈی ایم کی حکومت گرانے کی کوششوں میں بظاہر کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، تاہم اس بات کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے کہ اس موقع پر مریم نواز نے خاصی ایفرٹس کی، جدوجہد کی حکومت گرانے کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان جوش خطابت میں ہر ریڈ لائن بھی کراس کر گئے، اور مریم نے بھی کسی ریڈ لائن کو نہیں چھوڑا۔ اب پی ڈی ایم کا مستقبل بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تاہم یہ پاکستان ہے، یہاں کب کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، لیکن عدم اعتماد کی جو سازش کہہ لیں، چلاکی کہہ لیں، تیزی کہہ لیں، اب تک ناکام ہو گئی ہے۔ عارف حمید بھٹی نے انسائیڈ گفتگو آپ کے سامنے رکھی، اور حکومت کا اتحاد کیسے چل رہا ہے اور حکومت کن مشکلات کا شکار ہے، اس کا انتظار اگلے ویلاگ تک کیجیے گا۔ اگر عارف حمید بھٹی کی گفتگو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آئے حالات کی آگاہی کے لیے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔